تو اب قرآن کی یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کی یہ پیش پاس ادا کی گئی، روز کی بات ہے ہمارے سامنے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ اللہ کے رسول نے بتا دو کہ ایک وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ جس کے ذمہ یہ محکمہ ہے وہ تمہاری روح قبض کر لے گا۔ اب موت کوئی ایسا حادثہ ہے جو ہم نہیں دیکھتے، روزانہ مرتے دیکھتے ہیں، قبرستان ہمارے پاس موجود ہے، مگر انسان اس کو میرے بھائیوں بلانا چاہتا ہے۔ یہ غفلت جو طاری ہو جاتی ہے نا کہ بات سامنے کی ہے مگر آنکھوں پر پٹی باندھتا کہ یہ مر گیا میں نے نہیں مرنا، ایسے ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ کرپٹ ہو جاتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ پیچھے ہے، اس کا ہاتھ ابھی مجھے دبوچ لے، ٹائم ختم ہو جائے، کیا بنے گا پھر؟ اور آپ یقین جانیں دنیا میں جتنے دانشور ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے، وہ اندیکھی چیز ہے، مگر موت کو بھی کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ سب مرتے ہیں اور آپ نے بھی مرنا۔ اس پر سب دعائی دیتے گئے ہیں کہ تمہارے پاس جو اصل سرمایہ ہے نا، راس المال، وہ صرف وقت ہے، وقت ضائع نہ کرو، کوئی پتہ نہیں ٹائم کب جو ہے نا ختم ہو جائے اور پھر مہلت نہ ملے۔ اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا، سورہ بقرہ میں ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، نادانو تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے؟ اب یہاں اللہ کا انکار اس کو نہیں کہا جو مانتے ہی نہیں خدا، جو مانتے ہیں اور کہتے ہیں مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں، قیامت نہیں، ان کو کہا بدترین کافر یہ، ان سے وہ اچھے ہیں جو کہتے ہیں خدا نہیں، وہ بات ان کی نسبت درست ہے کہ کہتے ہیں خدا ہے اور اس نے انصاف نہیں کرنا۔ ایڈی بے حجہ بات، اللہ نے کہا ایسا کفر بکتے ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے میری کائنات میں یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملی، یہ بیچارے مظلوم دنیا سے چلے گئے، کوئی داد رسی نہیں ہوئی، میں کیسا خدا ہوں کہ اگر عدل انصاف نہیں کروں؟ اس کو کہا تم اللہ کے بارے میں یہ کفر بکتے ہو کہ کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ افا نظر المسلمین کالمجرمین، کیا ہم حکم ماننے والوں کو اور نافرمانوں کو برابر کر لیں گے کہ مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسی بےہودہ باتیں کرتے ہو؟ میری عقل جاتی رہی ہے یا میرا عدل ختم ہو گیا ہے؟ مجھے اپنی مخلوق سے کوئی ہمدردی نہیں کہ جن سے ظلم ہوا ہے ان کی داد رسی کروں، جنہوں نے ظلم کی انہیں سزا دوں؟ اس لیے قرآن مجید نے جو بات یاد دلائی ہے بالکل ہمارے سامنے۔ بہت چوٹی کے آدمی ہے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ، بڑی تحقیق کی، اب ان کے آپ کو مل جائے نا تلبیس ابلیس، اردو ترجمہ ہو گیا تلبیس ابلیس، کہ شیطان کس طرح بندوں کو فریب دیتا، پڑھنے کی کتاب۔ اس میں یہ جو لوگ جو نا مذہبی پیشوا ان کا بھی حال کیسی کیسی مکاری سے یہ لوگوں کو دین سے ہٹا دے، تلبیس ابلیس، ابلیس کی فریب دینے کی کوشش۔ تو امام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی نوٹ بک پاس رکھ لی، جب کوئی خیال آیا نا قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں، حدیث پاک کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، اسی وقت وہ نوٹ کر لیتے۔ وہ کتاب کہلاتی ہے سید الخاطر، کہ دماغ میں جو خیالات آئے نا کسی وقت ان کو قید کر لیا، شکار کے نوٹ بک۔ وہ ایسا کشکول ہے کہ آدمی پڑھے تو قیمتی نکتے جو جو ساری عمر میں ذہن میں آئے ابن جوزی نے وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ تو اس میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اب دیکھیں بات ہمارے سامنے کی ہے مگر چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بھول جائے، قبر بھول جائے، موت بھول جائے۔ وہ کہتے ہیں الناس فی غفلۃ والموت یوقظ، تم غافل ہو کر سوئے پڑے ہو، موت اتنا ہی کرتی ہے کہ وہ آ کر جگا دیتی ہے۔ موت صرف تم سوئے ہو کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اٹھو جو سوئے پڑے تھے، وقت آ گیا محاسبے کا۔ الناس فی غفلۃ والموت یوقظ، لوگ سوئے پڑے ہیں، موت ان کو جگاتی ہے۔ ولا یفیقون حتی تنفذ العمر، مگر ہم سب نادان ہیں کہ عمر ختم ہو جاتی ہے ہم نہیں ہوش کر، ہوش مرنے کے وقت آتی ہے۔ پہلے یہی ہے کہ مکان بنا لو، بینک بیلنس بنا لو، لوٹ لو، کھا لو۔ کہتے ہیں ولا یفیقون حتی ينفذ العمر، ان غافل انسانوں کی ہوش جو ہے نا اس وقت ٹھکانے آتی ہے جب موت آتی ہے۔ یشیعون باہلیہم وجمعہم، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، یشیعون اہلیہم بجمعہم، پورا گروہ، بیٹے، بھائی، دوست جنازے کے ساتھ چل رہے، وینظرون الی ما فیہ کالکبر، دیکھتے ہیں اس تنگ گڑھے کو جس میں ان کے سامنے ان کا اتنا پیارا اور محبوب جو نا باپ، بھائی، دوست دفن کر دیا گیا۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں روز تم یہ تماشا دیکھتے ہو نا کہ جنازے کے ساتھ گئے، تمہارے سامنے اینٹوں کے بند کر دیا گیا لائٹ کو، مگر وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَحْوَالِ غَفْلَةٍ، پھر واپس آتے ہیں اور اپنی انہی غفلتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جن میں پہلے بھول ہی گئے۔
کاننا مارا اور شیم والا نظر، یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ کسی کو مرتے دیکھا نہ قبر میں دفن ہوتے تھے، بالکل اسی طرح یہ آوارہ، اسی طرح کرپٹ، ذرا اثر نہیں ہوا کہ ہم ابھی تو دفن کر کے کہاں گیا وہ ہمارا پیارا، جس سے اتنی محبت تھی۔ پنجابی زبان میں وہ سیکھی ہیں شاعر، مگر بڑی دانائی کی باتیں کہیں ڈایا سے، زندگی بلا سے کا 100 سال، جو عمر بڑھتی ساتھ ساتھ نصیب کر رہے تھے۔ وہ کہتا تم بیٹھے ہوتے ہو، سورہ الواقعہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب موت کا وقت آتا پاس بیٹھے ہوتے ہیں، مردے کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے کہ یہ لاڈلی ماں تھی، یہ باپ تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتجعلون رزقکم انکم فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگر تمہارے اوپر کوئی اور حکومت نہیں، کسی کا راج نہیں، غلبہ نہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان گلے میں آتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم کہیں گئے نہیں ہوتے، پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نہیں نظر آتا، میرے فرشتے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سمجھیے۔ وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کتنی بے بسی ہے کہ وہ باپ جو ساری عمر کھلاتا رہا، وہ ماں جو دودھ پلاتی رہی، مرتے دیکھ رہا، مگر اللہ کہتا فَلَوْلَا اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں تو تم کیوں نہیں جان کو واپس لوٹا لیتے؟ بیٹھے کوٹ دے کوٹ طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پڑھیے، وہ ڈاکٹر صاحب، بیٹے ڈاکٹر، اور ہم تو معمولی لوگ کتنے صدر مملکت مرتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے سارے ڈاکٹر، کچھ نہیں بنتا۔ بیٹھے کوٹ دے کوٹ طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پڑھیے، جتنا مرضی دور لگا لو، اللہ کے فرشتوں نے قبض کرنا، یہی سورۃ سجدہ میں کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ، کہہ دے پیغمبر کہ ایک وقت وہ فرشتہ آ جائے گا جس کی ڈیوٹی ہے اور وہ تمہاری جان قبض کر رہے گا، اور پھر قصہ ختم نہیں ہو جائے گا کہ مر گیا اور قصہ ختم ہوگا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تمہاری پیشی ہو جائے گی مالک کے سامنے، جس سے تم بھاگے پھرتے رہے، اس کی عدالت میں جا کر کھڑا کر دے گا کہ یہ ہے میرے پاس، اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر وہ نیک ہوگا تو مبارک ملے گی، اللہ کہے گا تو بھی راضی، میں تجھ پر خوش، اور برا ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، قرآن وہی باتیں یاد دلا رہا جو بالکل ہمیں معلوم ہے مگر بھولنا چاہتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب تم دیکھو گے کہ مجرم سر نیچے کیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ پناہ دے، مجرموں کی قطاریں ہوں گی، ہم کھڑے ہوں گے، کوئی زانی ہوگا، کوئی رشوت خور ہوگا، کوئی ڈاکو ہوگا، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تمہیں وہ منظر نظر آ جاتا ہے ذل مجرمون ناکسو رؤوسہم، جب کہ مجرم شرم کے مارے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے اب سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک بار دوبارہ بھیج، ہم نیک کام کریں گے، ناممکن، ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ کہتا بکتا رہو، اب کون تیری فریاد سنے، کتنا وقت دیا تھا، نبی بھیجے تھے، تیرے اندر ضمیر نامی شے رکھی تھی، تو نے نہیں شرم کی، اب کس منہ سے میں سے مہلت نہیں ملی۔ اور خوش قسمت لوگ کتنے اچھے ہیں، ایک جنازہ ہو گیا، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، ابھی لحد تیار ہونے میں دیر تھی، حضور بیٹھ گئے اور آپ نے لمبا خطبہ دیا، کسی دن وہ بھی بیان کروں گا، برا ابن عازم رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری گارد آتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی ملک الموت ہے، روحیں قبض کرتا، اس سے آگے لوگوں نے پھر ایک ردہ رکھ لیا کہ جب ایک ملک الموت ساری زمین پر اتنے جہان پر گھومتا اور سب کی جانیں نکالتا، تو حضور اگر حاضر ناظر ہو جائیں پھر کیا، یہ ہمارے دوست کہتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہے، ایک ملک الموت کب جانے قبض کرتا، بے شمار فرشتے ہیں اس کے مت، وہ انچارج ہے محکمے کا، اس کے تحت تتوفاہم الملائکہ، بے شمار فرشتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پورا دستہ، ایک انسپیکٹر ہوتا ہے، اس کے ماتحت سپاہی ہوتے ہیں، وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک وہ مردے کی نظر جاتی ہے، وہ نہیں قریب آتے، باقی سب سپاہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ انچارج آتا، اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبو سے بسا ہوا رومال ہوتا، سنگھاتا، اسے اللہ کا سلام کہتا اور کہتا چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے خوش ہے، تو اس سے خوش ہے، خوشی خوشی اس کی روح روانہ ہو جاتی۔ برا جو ہے نا ڈراؤنی شکلیں، جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں پولیس کے پاس، جو برا مردہ اس کے لیے جو فرشتے ہی آتے ہیں نا، اس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام اب کیسا، مسکراتے چہروں کی بجائے ڈراؤنی شکلیں، بدبودار رومال، غضب آلود نگاہیں، وہ چھپتی پھرتی پھر روح نکالتے مار مار۔